الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. صدق الله العظيم. یہ جامعہ محمودیہ کے میرا ناکا، یہاں کے چھوٹے بچے، بڑے طلبہ کا نہیں، صرف چھوٹے بچوں کا 14 اگست کے موقع پر مختصر سا پروگرام ہے، جس میں ہمارے معزز ساتھی بھی ہیں، حضرات اساتذہ بھی کچھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ 2020 کا یہ 14 اگست ملک بھر میں ہر طرف جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ چونکہ اس وقت جمعے کا وقت بھی قریب ہے، انتہائی مختصر کہ ہمارے مدارس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا ہے۔ جب پاکستان کا پہلا دن تھا، سب سے پہلے اس پاکستان میں جس میں ہم موجود ہیں، یہ پرچم بلند کرنے والا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بنگلہ دیش والا پاکستان میں سب سے پہلے جس نے یہ پرچم اٹھایا وہ حضرت مولانا محمد ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہمارے اکابرین سے لے کر ہمارے بچوں تک ایک تو یہ بات ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مدارس سب سے پہلے پاکستان کے وفادار ہیں۔ دنیا بھر کو یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ العیاذ باللہ معاذ اللہ، جو ملک اللہ نے ہمارے اکابرین کی قربانی کی بدولت ہمیں عطا فرمایا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رات دن گزارتے ہیں، اور جس مملکت میں دین کی بہت بڑی خدمات کرنے میں اہل حق لگے ہوئے ہیں، اس مملکت کے خلاف کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کر دوں، بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا خطیب، بر صغیر کی تاریخ کا نامور انسان، عالم اسلام کا عظیم ترین مبلغ اور عظیم ترین مجاہد اور علماء حق کا ایک عظیم ترین جرنیل، زمانے کا عظیم ترین ولی کامل، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اب اس ملک کی طرف جو ہاتھ اٹھے گا ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں گے، اس مملکت کو ٹیڑھی نظر سے جو دیکھے گا ہم اس آنکھ کو نکالیں گے۔ لہذا شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام و شیخ المسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اب پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی ہے، اور مسجد کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلا پیغام دنیا کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام علماء، ہمارے اکابرین، گزرے ہوئے اکابرین، موجودہ اکابرین، اور ہمارے نوجوان طلبہ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ سب کے سب سے پہلے نمبر پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے ظالم دشمن نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو لوگ زیادہ اچھلتے ہیں، جو لوگ زیادہ ناچتے ہیں، جو لوگ کھلے عام خدا کی کہ غضب کو دعوت دیتے ہیں، کبھی
مسجدوں میں ناچ گانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، سرکاری طور پر انہیں اجازت دی جاتی ہے، کبھی شراب خانے کا پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، کبھی بدکاری کے اڈے چلانے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سیکولر اور لبرل کہلانے والے لوگ ہیں، ہم علل اعلان کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ پاکستان کے کبھی خیر خواہ نہیں بن سکتے، یہ ملک کے دوست کبھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد میں کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا تھا، لیکن افسوس اس پر ہمیں آج تک لا الہ الا اللہ کا نظام ہمیں نہ مل سکا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمت کریں، محنت کریں، کوشش کریں، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ ہمارے علماء ہر میدان میں لگے ہوئے ہیں بحمداللہ و بفضلہ، تدریس کے میدان میں سب سے آگے، تصوف کے میدان میں سب سے آگے، خطابت کے میدان میں سب سے آگے، تصنیف کے میدان میں سب سے آگے، باطل کے سامنے معرکہ کارزار کو گرم کرنے میں سب سے آگے ہیں، اور آگے چل کر یہی یقین خدا کی ذات پر ہے، جس رب نے جس کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، آگے چل کر انہی علماء کی قیادت میں انشاءاللہ خدا کی زمین پر ہم خدا کا نظام نافذ کریں گے۔ گرج کر بولو انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، گرج کر بولو انشاءاللہ، جذبے سے بولو انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 بولو انشاءاللہ ہم لا الہ الا اللہ کا نظام اس ملک کی عدالتوں میں نافذ کریں گے، انشاءاللہ بولو۔ پاکستانی عدالتوں سے انگریز کا قانون، کالا قانون ہم نکال دیں گے، جذبے سے بولو انشاءاللہ۔ بے شک آزادی ہمیں ملی ہے مگر آزادی ادھوری ہے، پوری آزادی نہیں ملی۔ ابھی تو انگریز چلا گیا، اس کے نوکر رہ گئے ہیں، انگریز چلا گیا، اس کا قانون ہم پر مسلط ہے، جو بالکل کالا قانون ہے، جس قانون میں انسانیت کے لیے کوئی عدل کا تصور نہیں، سب سے بڑا عادلانہ نظام وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ انشاءاللہ کہو کہ انگریز کو ہم نے نکالا تھا، ان لوگوں نے نہیں نکالا، ان کے بڑے جو آج زیادہ شور مچانے والے ہیں، ان کے بڑے تو انگریز کے گھوڑوں کو دھونے والے تھے اور ان کے بوٹ پالش کرنے والے تھے، ان کا کیا حق بنتا ہے آزادی کے ساتھ؟ میرے بھائی یاد رکھے، دنیا کان کھول کر سنے سارے کے سارے، اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا خون شامل ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر، خون شامل نہیں بلکہ بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہی خون ہے۔ 1857 کا تو معرکہ گرم کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاملی کا معرکہ لڑنے والا کون تھا؟ تحریک ریشمی رومال چلانے والا شیخ الہند کون تھا؟ تحریک ترک موالات کی تحریک چلانے والا کون تھا؟ قربانیاں دینے والے کون تھے؟ اور فتوہ دینے والا سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز کون تھا؟ کوئی مسٹر نہیں تھا، سارے علماء تھے، اور انشاءاللہ کہو علماء کی قربانی سے ہمیں ملک ملا، آگے چل کر انگریز کا قانون کو بھی ہم ختم کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ انگریز کو ہمارے بڑوں نے نکالا ہے، اب انگریز کا قانون کو ہم نکالیں گے، کہو انشاءاللہ۔ انگریز کا کالا قانون کا اس ملک سے ہم خاتمہ کریں گے، اور قرآن کریم کا چمکتا ہوا نظام ہم اپنی عدالتوں میں لائیں گے، گرج کر بولو انشاءاللہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور اس کی پوری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے، ان اکابرین کی قیادت میں ہم اپنے ملک پر اسلامی نظام ایک نہ ایک دن ضرور نافذ کریں گے، جذبے سے بولو انشاءاللہ، جذبے سے بولو انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم سب کا رشتہ کیا؟ ہم سب کا رشتہ کیا؟ کوئی خاموش نہ رہے، ہم سب کا رشتہ کیا؟ کفر کا سب سے بڑا علاج کیا؟ کافروں کا ایک مقابلے کا سب سے بڑا حل کیا؟
تمام پریشانیوں کا ایک علاج کیا؟ قوم کو بحران سے نکالنے کا واحد حل کیا؟ مہنگائی کا خاتمے کا سب سے بڑا حل کیا؟ اور سیکولر اور لبرل کو شکست دینے کا سب سے بڑا ہتھیار کیا؟ خدا کی زمین پر خدا کا نظام کہو انشاءاللہ نافذ کریں گے. جذبے سے بولو انشاءاللہ. اسلام زندہ باد بولو. اسلام اسلام پاکستان. وآخر دعوانا الحمدللہ. نستغفر اللہ العظیم. کچھ بات کرو یار، تم اپنے خیالات کا اظہار کرو. ہوا تو نا. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما. اللہ کریم ان تمام بچوں کو اپنے دین کے عالی شان خدمات کے لیے قبول فرما. اللہ سب کو اپنے دین کے عالی شان خدمات کے لیے قبول فرما. اللہ ہمارے ملک کے سرحدات کی حفاظت فرما. اللہ کریم ملک کی بنیادوں کی حفاظت فرما. اللہ کریم اس ملک کے جو بنیاد کے دشمن ہیں ان دشمنوں سے نجات عطا فرما. یہودیوں اور قادیانیوں کے وفاداروں سے نجات عطا فرما. اسلامی قانون کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ ہے ان رکاوٹوں کو ختم فرما. اللہ کریم کل امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرما. ان تمام بچوں میں سے ہر ایک کو اپنے دین کی عالی خدمات کے لیے قبول فرما. ہر ایک بچے کو کفر کو شکست دینے کا ذریعہ اور سبب بنا. ہر ایک بچے کو اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے ذریعہ اور سبب بنا. اللہ کریم ہم سب کے عقائد نظریات کی حفاظت فرما اور سب سے بڑی آزادی جہنم سے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما. اللہ کریم ہم سب کے اقربا، والدین، رشتہ دار جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت نصیب فرما اور ہم سب کو مرنے کے وقت کامل ایمان کلمہ شہادت نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.